السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاکستان کے لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہے اس میں $7 ارب جو قرض ہے اس کی منظوری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے جولائی کے مہینے میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس میں تعطل رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جو رول اوور کا سلسلہ تھا اس میں تاخیر ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر سے وزیر اعظم صاحب نے ایک کابینہ کی میٹنگ میں کہا تھا کہ جو دوست ممالک ہیں انہوں نے شفقت کی ہے پاکستان پہ، اور اب یہ معاملہ بھی حل ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کا جو حالیہ بیان ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور اس میں چین سے متعلق بھی شرائط تھیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، وہ پاکستان کے عوام بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس نوعیت کی شرائط تھیں، آئی ایم ایف کی اس تناظر میں ڈیمانڈز کیا تھیں، اور کیا پاکستان نے جو پوری کی ہیں وہ کس طرح چین کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور یہ کیسے پوری ہوئی ہیں۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور حکومتی اتحاد میں شریک دیگر جماعتیں اس کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ اب جو تاریخ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق 5 اکتوبر کو منظوری کے لیے شاید یہ پیش کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے، اور اس سارے معاملے میں اہم کھلاڑی مولانا فضل الرحمان ہیں۔ کیا ان کی جانب سے کوئی اعتماد مل گیا ہے یا ابھی باقی ہیں سلسلے؟ یہ بھی سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آج کے پروگرام میں ہم جاننا چاہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہدایات کی تھیں اب ان سے کہہ دیا ہے کہ مزید مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری جانب جو ترجمان پی ٹی آئی ہیں رؤوف حسن صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے اور جلد از جلد یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو حالیہ موجودہ جو بحرانی کیفیت ہے عدلیہ میں اور سیاسی بحران بھی ہے، اس تناظر میں بھی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بیک کر رہے ہیں۔ حکومت بطور چیف جسٹس ان کو، صدر مملکت بطور چیف جسٹس ان کو نوٹیفائی کریں۔ اس سارے سلسلے میں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے بانی کے حکم پہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ 5 اکتوبر کے لیے NOC طلب کر رہے ہیں۔ مینار پاکستان پہ جلسے کے خواہاں ہیں۔ کیا یہ استدعا منظور کی جائے گی؟ NOC ملے گا تو کیسا ملے گا؟ کیا یہ جلسہ ویسا ہی ہوگا جیسا کانا میں ہوا؟ اور ساتھ ہی ساتھ راولپنڈی میں 29 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ جلسوں سے مل کیا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ مزاحمت سے کیا کچھ پایا ہے اب تک پی ٹی آئی نے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ ان تمام پہ ہم بات کریں گے۔ زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، آئی ایم ایف سے متعلق امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ آج یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یہ ایک یقینی صورتحال میں ڈھل جائے، لیکن جو پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ شرائط پوری کر دیں، چین سے متعلق بھی شرائط تھیں، آپ کے کی نظر میں وہ کون سی شرائط ہوں گی جن سے متعلق بڑا کھل کے بات کی ہے پرائم منسٹر نے؟ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو شرائط آتی رہیں، میڈیا پہ رپورٹس ہوتا تھا لیکن آفیشلز اس پہ بات نہیں کرتے تھے۔ آج پرائم منسٹر نے خود کہا کہ چین سے متعلق بھی شرائط تھیں۔ دیکھیے، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ جب ہم حکومت سے یہ پوچھتے تھے یا حکمرانوں سے پوچھتے تھے کہ جی آئی ایم ایف جو شرائط سامنے ہیں اس کے علاوہ کون سی شرائط ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ معاہدہ ڈیلے ہوتا ہے، معاملات جو ہیں، مذاکرات جو ہیں وہ طوالت اختیار کرتے ہیں، تو وہ کوئی کھل کر جواب نہیں دیتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال پرائم منسٹر سے ہماری CPNE کی ایک میٹنگ تھی، تو اس میں میں نے یہ سوال کیا، یہ 22 کی بات ہے یا 23 کی بات ہے میرے خیال ہے، اوائل کی، تو انہوں نے کہا کہ جی بہرحال آپ یہ دیکھ لیں، مجھے نام لے کے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کوئی ایسی شرط آئی ایم ایف کی نہیں مانیں گے جو ہماری قومی سلامتی اور وقار کے منافی ہو، اور آپ اس کے علاوہ جو سوال نہ کریں۔ یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ بس اسی کو کافی سمجھیں۔ لیکن اب وزیر اعظم یہ مان رہے ہیں کہ کچھ شرائط جو تھیں وہ چین کے حوالے سے تھے۔ جو عام طور پر ڈسکس ہوتا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی CPEC کے حوالے سے آئی ایم ایف کو ریزرویشنز ہیں، نئے اکنامک زون بنانے، نئے اکنامک زون جو بنانے ہیں اس کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، اور جو قرضے ہم نے لیے ہیں بلند شرح سود پہ، ان کے بقول بلند شرح سود پر، اور وہ ایک جو قرضوں کا ایک جال میں ہم پھنس چکے ہیں، ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔
اس کے بارے میں وہ ہمیں کچھ مشورے دے رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ فرمایا کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں تھیں اور ہم نے پھر کیا کیا، اس کا کیا جواب دیا، کون سی شرط مانی کون سی نہیں مانی، یا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو رول اوور کرانا تھا اس میں کوئی تاخیر ہو رہی تھی اور ان کی شرط تھی کہ جی پہلے یہ رول اوور کرا کے آئیں پھر ہم سے بات کریں، یا جو فنانسنگ گیپ تھا وہ بھی ایک ایشو تھا، اس میں کچھ چین نے اور سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے، یو اے نے ہماری مدد کی ہے۔ میرا خیال ہے بجائے ابہام پیدا کرنے کے یا عوام کو ابہام میں رکھنے کے اور خام خواہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے، وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ کو وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ کسی قسم کا اپوزیشن کو یا کسی اور کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ وضاحت آ جانی چاہیے کہ جی یہ چیز انہوں نے کہی تھی، اتنی یہ مانی ہے، یہ ہم نے نہیں مانی، تاکہ آئندہ کے لیے دروازہ بالکل بند ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور چین کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت بھی ہماری ایسی ہے کیونکہ شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ امریکہ کا ہم پر مسلسل سی پیک کے حوالے سے دباؤ رہا ہے، اور یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سابقہ خان صاحب کی حکومت کے دور میں تو ان کے جو رزاق داؤد صاحب تھے انہوں نے کہہ ہی دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں اس کو بیک برنر پہ رکھ دینا چاہیے یا اس کو روک لینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی رہی ہے، درون پردہ کوئی دباؤ ہم پر رہا ہے۔ اب دباؤ کی نوعیت کیا ہے، کون سا ایشو اہم ہے اور کون سی بات وہ ہم سے منوانا چاہتے تھے نہیں مانی گئی یا مانی گئی۔ جی صحیح، بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب۔ زرتاج گل صاحبہ، لاہور میں آپ کی جماعت اب 5 اکتوبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، 29 ستمبر کو آپ پنڈی میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ این او سی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو لاہور کا ملا کانا کا، اور وہ بطور جرنلسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید لبرٹی گول چکر پہ آپ جتنے لوگ اکٹھے کر لیتے تھے کانا میں آپ اتنے نہ کر پائے۔ اب جو آپ نے مینار پاکستان کو بالکل ایک طرح سے آپ کا فائنل فیصلہ ہے، اگر یہاں بھی این او سی نہ ملا اور ویسا ہی شرائط کے ساتھ این او سی ملا تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ پریکٹس بھی بالکل بے سود نکلے گی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا حکومت آپ کے ساتھ کوئی کرٹسی شو کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ تھینک یو فیصل اینڈ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ 2-3 باتیں پہلے بتا دوں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ آئی ایم ایف کی رول اوور کی بات کر رہے ہیں یا کوئی پاکستان کو کوئی قرضہ ملنے والا ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے گی اور مٹھائی بانٹنا شروع کر دے گی، یہ بھی پہلی حکومت ہے جو ہر دفعہ بھنگڑے ڈالتی ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے، تو سب سے پہلے تو یہ ایوان میں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ جو بڑی سسپیشس ٹائپ کی جو پرائم منسٹر جو فارم 47 والے جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں سی پیک کا بھی ہم لوگوں نے کچھ شرائط پوری کی ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا، عوام کو اس کا جواب چاہیے۔ نہیں، انہوں نے سی پیک جو پاک ایران ہماری گیس پائپ لائن ہے، سوری قطع کلام میں، انہوں نے سی پیک کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف چین سے متعلقہ یہ بات کی ہے۔ جی ہاں، نہیں تو جی تو چین سے ریلیٹڈ ہمارا سی پیک کیا ہے نا، اور کون سا رشتہ داری ہے، ہمارے تو ان سے تعلقات بہت بڑھ گئے ہیں نا، ہماری تو ان سے بہت دوستی ہے، تو اس کو سی پیک کو ہی ہٹ کیا جاتا ہے اور بہت ساری پاورز کو سی پیک کھٹکتا رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں اس کا ہی جواب چاہیے کہ وہ کہاں تک پہنچا، اکنامک زون کہاں تک پہنچے۔ دوسرا جو ہماری ایران گیس پائپ لائن تھی، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر امریکہ کو ریزرویشنز ہے، ہمیں ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ دیکھیے فیکچولی اس وقت تک ہم یہ بات کوٹ کر سکتے ہیں جب کوئی باضابطہ طور پہ کسی آفس کی طرف سے یہ اناؤنس کیے جائے یہ آئے، یہ تو اب ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ آئے دن چلتی رہتی ہیں۔ میں تو وزیرستان کی ہوں نا، میں تو وزیرستان کی، میں تو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں نا کہ مجھے تو پتہ ہے، میرا تو رابطہ ہے، میرا تو فرض ہے سوال کرنا، آپ مجھے سوال کرنے سے تو نہیں روک سکتے ہیں نا۔ میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو جی آفس تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہیں میں آپ اسی کے اوپر جواب دینے والی ہوں، لیکن بہرحال پارلیمان میں ہمیں افغان پالیسی کا نہیں پتا موجودہ حکومت کی، ہمیں ایران پالیسی کا نہیں پتا، ہمیں انڈیا کی پالیسی کا نہیں پتا، ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ کچے کے ڈاکو اس وقت پنجاب پہ کیوں راج کر رہے ہیں، یا بلوچستان میں قومی شاہراہ کے اوپر 23 لوگوں کیوں آئی ڈی کارڈ پنجاب کا دے کے شہید کیا گیا، اس کے اوپر بالکل فورن پالیسی پاکستان کی 0/0 ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ 0/0 جواب کوئی پارلیمان میں نہیں آتے، پارلیمان کو تو صرف انہوں نے حملہ کرنے کے لیے 10 سپٹمبر کو یوم سیاہ کے طور پر یا الیکٹڈ نمائندوں کو جو ہے وہ جمہوریت و پارلیمان کے اوپر حملہ کر کے صرف اپنے ایک کالی آئینی ترمیم کرنے کے لیے انہوں نے استعمال
استعمال کیا تھا اور الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا، جو پاکستان کی یا کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا. آپ آ جاتے ہیں جی کاہنا کے اوپر یا ہم جو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ مانگ رہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ تصدیق کرتا ہوں، آپ نے کہا جی ہم ایز اینالسٹ دیکھتے ہیں کہ لبرٹی چوک میں بھی آپ کتنے لوگ جمع نہیں کر سکتے ہیں یا زیادہ کر لیتے ہیں جس طرح آپ کاملہ نہیں کر سکے. آئی ایم ریئلی سوری اگر پی ایم ایل این کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوئی اور آپ اپنے نیشنل ٹی وی پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی کوئی فوٹیج نہیں دکھانا چاہتے اور پورا دن پی ایم ایل این کے ترجمان جو ہے وہ پاکستان کے تحریک انصاف کے جلسے کے بارے میں ناکامی کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ NOC نہیں دیتے، ہرڈلز کریٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، بعد میں بھی پرچے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کے ٹائگرز اور ٹائگرز پاکستان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ایک دن کے نوٹس کے اوپر لے کے، چاہے کانا کے اندر ہو، چاہے سنگجانی کے اندر ہو، چاہے وہ ثوابی کے اندر ہو یا اب مینار پاکستان ہو، اس میں اگر ہمیں عمران خان کے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اگر اس سے پی ایم ایل این کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوئی یا کسی اینالسٹ کا یہ ہے کہ وہ 3 لاکھ لوگ 3000 میں بدل دے تو سیریسلی کہ ہماری اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو یہ بات پتا ہے کہ میرا لیڈر سخت سے بڑا ہے. جب بھی ہم جلسہ کرتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کا ریفرینڈم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہماری جو ہے وہ کرسی چوری کی، آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، آپ نے بے گناہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا، آپ نے ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا اور آپ ہماری سیٹیں مزید چوری کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اور 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی کہ جی یہ پتہ نہیں کیوں ان کا احسان ہوگا، مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا کہ وہ اگر ہمیں جلسے کی NOC دے دے گی تو کن شرائط پہ دے دے گی یا ان کا کوئی احسان ہوگا. کون سا احسان ہوگا؟ احسان کی بات نہیں کی، ہم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی کورٹیسی شو کر رہے ہیں. زرتاج صاحبہ یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. سوال یہ تھا، یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. سوال یہی تھا، عباس صاحب نے یہی پوچھا تھا کہ کیا وہ کٹسی ہیں گے اس دفعہ آپ کو NOC مل جائے گا بر وقت یا پھر اسی طرح ہوگا کہ آخری رات شرائط کے ساتھ ہوگا، اور اگر مثلاً کسی بنیاد پر وہ NOC نہیں دیتے پنڈی میں یا مینار پاکستان میں تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہے، کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، میں آپ کی ایک بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. اس کو کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے یا جس طرح کے گھٹیا حرکتیں پنجاب حکومت یا فیڈرل حکومت کرتی ہے کہ ہمارے جلسے کو روکے، 29 جگہوں پہ وہ بلاکیج کرے کہ کس طریقے سے عوام نہ پہنچے، رات 2-3-4 دن پہلے ہمارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو اور ہمارے MNAs MPs کے چادر اور چار دیواری کو پامال کریں، ہمارے ورکرز کو اٹھا لیں، اور جب اتنا بڑا کامیاب جلسہ ہو جائے تو اس کے بعد کبھی علی امین گنڈا پور پہ، کبھی سرتاج گل پہ، کبھی شیر افضل مروت پہ، کبھی بیرسٹر گور پہ، کبھی عمر ایوب پہ مذکہ خیز قسم کے جو ہیں وہ FIR دے گئے کہ جی ہم لوگوں نے ان کی کوئی دستی بموں سے ہم نے حملہ کر دیا یا پتہ نہیں ہم لوگوں نے وہ پولیس کے اوپر حملہ کر دیا یا جو ہے ہم لوگوں نے ان کی وہ بلٹ پروف ویسٹ جا کے چھین لی، اس طرح کے، اور جی پولیس چھلانگیں لگا کے درختوں پہ چڑھ گئی. تو دیکھیے اس طرح کی مذکہ خیز حرکتیں پنجاب حکومت نے تو کرنی ہی کرنی ہے. اصل بات یہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ دے، NOC دے یا نہ دے، یا ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے کہ ہم جلسہ کریں، پیسفل پروٹیسٹ ہم کریں. میرا صرف یہ مطلب ارشاد عارف صاحب کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا، ریلیز کرنا، جلسے کرنا کسی کا بھی پولیٹیکل پارٹی کا آئینی حق ہے اور یہ ہم انشاءاللہ کریں گے. جی اچھا، نہیں اب جو جلسہ آپ نے لاہور میں کیا کانا میں، اب FIR درج ہوئی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ پہ کہ جی انہوں نے پولیس نے آ کے اسٹیج پر آ کے حماد اظہر صاحب کو گرفتار کر لیا تھا. ایک چست قسم کا جو پولیس اہلکار تھا اس نے گرفتار کر کے وہ نیچے لا رہا تھا، تو عالیہ حمزہ نے، یعنی آپ کے جو مرد خواتین سٹیج پہ کھڑے تھے وہ ان کو بچا نہیں سکے. جب نیچے اتر رہے تھے تو اس وقت عالیہ حمزہ نے چھڑا لیا اور اس پولیس افسر کی وردی بھی پھاڑ دی، اہلکار کی، اس پر تشدد کیا. اب یہ اس طرح کا کام آپ کریں گے تو پھر آپ کو کیسے NOC ملے گا؟ ارشاد عارف صاحب آپ یقین کریں کہ عالیہ حمزہ جیسے سنگل پسلی خاتون آپ کے خیال میں حماد اظہر کو یا کسی مرد کو پولیس کے چنگل سے چھڑوائے گی؟ اگر وہ ایک پڑھی لکھی انجینئر خاتون جو بیچاری 1 سال جیل میں بے گناہ رہی ہے، آپ کے خیال میں وہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لے گی؟ آج میں خود ATC
اسلام آباد میں گئی تھی اور میرے اوپر جو FIR سنجانی جج سے کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں دستی بمت سے حملہ کر لی تھی. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے نا, جب آپ اپنے سیاسی مخالف کا سیاست میں مقابلہ نہ کر سکے, ووٹ میں پاپولیرٹی میں مقابلہ نہ کر سکے, تو آپ اسی طریقے سے گھٹیا ٹیکٹکس کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاپولیرٹی اور ووٹ کا تو مقابلہ نہیں ہے, تو لہٰذا ہم ہر جبر اور ظلم کریں گے. اور جب آپ گائے چوری ڈالیں گے, آپ لائٹس کی اسٹریٹ لائٹس کی چوری ڈالیں گے, ATM مشین توڑ کے پیسے نکالنے کے بعد ڈالیں گے, آپ ہمیں دہشت گرد قرار دیں گے, آپ ہمیں خدار قرار دیں گے. وہی قصہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب پہ ہیروئن ڈال دی گئی. تو ایز یو سو شیل یو ریپ ہی ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو بویا وہ کاٹنے والا سلسلہ ہی چل رہا ہے. لیکن اب جو سوال ہے جو بالکل ٹھیک ہے فیصل, میرا تو بڑا خوبصورت آپ کو جواب ہے کہ اس کے بعد 2 سال تک تقریباً رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے PDM 1 اور PDM 2 میں وہ رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر کے نیچے ہی DG نارکوٹکس آتا ہے. مجھے پارلیمان کے اندر کوئی ریزولوشن ابھی موجودہ یا مجھے جو ہے ان کی 2 سال کی جو حکومت تھی, مجھے DG نارکوٹکس کے خلاف کوئی ایک ان کی اپلیکیشن دے کہ وہ غلط تھی. اگر تو وہ غلط تھی تو پھر رانا ثناءاللہ کو چاہیے تھا کہ ان کا احتساب کرتے, ان کی حکومت ان کا احتساب کرتی. زیادہ پیچھے دیکھیں زکرات صاحبہ, وہ چادر اور 4 دیواروں کو پامال کرنے کے رب میں حق میں کے نیچے وہ جواب نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو آپ کے جو آفریدی صاحب تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا, انہوں نے قسمیں بھی اٹھائی تھی. آگے چلتے ہیں. اب خبر آئی ہے کہ بانی PTI نے جناب گنڈاپور صاحب کو اور باقی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ ایک تو مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے, جن کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ توڑ لیں, جو رابطہ رکھے گا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. جبکہ پارٹی ترجمان رؤوف حسن صاحب کل ہی ایک TV پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا جائے, جلد سے جلد کیا جائے. تو یہ پالیسی میں کچھ شفٹ آئی ہے یا اسی طرح کا تضاد رہے گا؟ کچھ لوگ اور کہیں گے, کوئی بات کریں گے, دوسرے لوگ کوئی بات کریں گے, اور یہ مذاکرات چلتے بھی رہیں گے, اور کوئی چل بھی رہے ہیں, یا بس صرف ایسے ہی لوگوں کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو PMLN نے سب کو لگایا ہوا ہے کہ اپنے کرتوتوں کو پر پردہ ڈالنا, یہ نہیں بتانا کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے, یہ نہیں بتانا کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, یہ نہیں بتانا کہ پنجاب کی حکومت اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے, کوئی پرفارمنس نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہاں البتہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے لیڈر عمران خان کو, جو جیل کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, اس سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کے بارے میں ہر بات میں اسی کے بارے میں جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے یا سائنش ہو رہے ہیں وہ عمران خان ہے. ویل دیٹس گڈ انف کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس سیاست کے اوپر یا پاکستان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یہ تو پاپولیرٹی ہے, ہم تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں ووٹ بھی 8 فروری کو ہمیں ہی ملا ہے اور ہماری حکومت ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات دیکھیں ارشاد عارف صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں کسی اس طرح کی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں. میری خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے, میرے 14 کیسز ہیں جو میرے اوپر 9 مئی میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. میرے اوپر پنڈی پورے ڈویژن کے اندر میرے اوپر 14 کیسز کیے ہوئے ہیں جس کی مجھے بیل ملے, اور میرا اب جیل ٹرائل اڈیالہ میں خان صاحب کے ساتھ اکٹھے چل رہا ہے. تو میری وہاں پہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن ظاہری باتیں اور بہت سارے معاملات تھے جو میں نے ڈسکس کیے تھے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کس کے ساتھ ہونے چاہیے اور کیوں نہیں ہونے چاہیے, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. لیکن جہاں تک آپ نے رؤوف حسن صاحب کی بات کی یا خان صاحب کی بات کی, دیکھیں ارشاد عارف صاحب, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, اس کو زبردستی نگیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیڈر عمران خان کو زبردستی سزا کیے جا رہے ہیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے اتنے ظلم اور جبر کے باوجود آپ کے سامنے ہے, میں آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے پارلیمنٹ سے آتی تھی اور میں 7 بجے آپ کے ٹاک شو کرتی تھی اور میں آپ کو بتاتی تھی کہ آج میں نے ووٹ ڈالا ہے اچکزئی صاحب کو جو پریزیڈنٹ کے وہ تھے امیدوار تھے, میں نے عمر ایوب صاحب کو ووٹ ڈالا ہے. ہم ہر ایک پولیٹیکل پروسیس کا جو ووٹ کا تھا, چاہے جتنا مرضی ہمارا جو ہے وہ سیٹیں چوری ہوئی, ہم نے ایک جمہوری پروسیس کے اوپر یقین رکھا. پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا اس وقت کہ پاور ہے کس کے پاس. اصل بات یہ کہ میرا لیڈر جیل کے اندر اکال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, نہ ان کی تصویر آنے دی جا رہی ہے, نہ ان کو صحیح کسی سے بات کرنے دی جا رہی ہے. یہ بتائیے, سوال یہ تھا کہ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں
اسٹیبلشمنٹ سے کیا کرنے ہیں. آپ کے بانی کہتے ہیں نہیں کرنے ہیں, سارے دروازے بند کر دیے ہیں. پارٹی ترجمان کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں, جتنی جلدی دیکھیں میں ایک مثال کرنا چاہیے. سمت کیا ہے؟ ایک مثال دوں گا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کیے, اس کا فائدہ ہوا کہ آپ آئینی ترمیم کو روکنے میں کامیاب رہے. حالانکہ وہ آپ کے مخالف تھے, آپ ان کے مخالف تھے, بہت تلخیاں بھی تھیں. اب باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے آپ مذاکرات کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یہ جو مسلسل 2 سال سے مزاحمت کی آپ کی پالیسی ہے, اس کے کیا فوائد آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں دیکھیے ارشاد عارف صاحب, میں نے تو اس کو اس پولیٹیکل ورکر بالکل نگیٹ نہیں کرتی کہ ٹیبل ٹاک ہونے چاہیے. اور آپ نے صحیح کہا, چاہے چک زیف صاحب ہے, چاہے مغل صاحب ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, اگر ہم نے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, اپنے پرسنل کسی مفاد کے لیے نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیسز پاس کر دیں یا ہمارے اوپر کوئی ٹی ٹی کے کیسز ہیں یا ہم نے لندن اور کہیں پر جائیدادیں بنائی ہیں دبئی لیکس کے اندر تو ہمیں وہاں میں معافی دلوا دیں. ہم نے تو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے اور اس کا اچھا رزلٹ لکھنا آپ بہتر کہہ رہے ہیں. ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ نکلا, فائدہ یہ نکلا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی, نہیں ہوئی, ایک حقیقت ہے. میرے لیڈر عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوئی. عمران خان کے اوپر ہی پوری قوم کا اعتماد ہے. آپ نے 200 سے زیادہ ہمیں نشان دیا, ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ختم کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوئی. 8 فروری کو سب سے بڑا ہمیں ہی ووٹ پڑا ہے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ صرف آج آپ کے پاس کرسی ہو تو آپ کہیں کہ سب کچھ نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل جدوجہد کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ تاریخ ضرور رکھے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے لیڈر عمران خان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جتنا ظلم جبر تاریخ میں ہوا ہے وہ کبھی اس کی مثال نہیں دیتی. آپ کے پاس تو ایک رانا ثناء اللہ کی مثال ہے نا, یہاں پہ آپ کو ہزاروں میں مثالیں آپ کو دے سکتی ہوں کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. آخری سوال یہ فرمائیں کہ ابھی آئینی ترمیم وہ 5 اکتوبر کو دوبارہ پیکج لا رہے ہیں. آپ کو شکایت یہ ماضی میں بھی رہی ہے, ابھی حال ہی میں بھی آپ نے کہا کہ آپ کے لوگ جو ہیں پنجاب ہاؤس میں زیر حراست تھے یا ان کو چھپایا گیا تھا. اب آپ نے اپنے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو قابو رکھنے کے لیے یا محفوظ رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کیا آپ ان کو کے پی کے لے جائیں گے؟ ارشاد عارف صاحب یقین کریں آپ اتنے سینئر بندے ہیں, آج بھی میں نے میڈیا کے سامنے یہ بات کی ہے. ہر کوئی مجھے سے پارلیمانی لیڈر مجھ سے یہی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے بندے محفوظ ہیں. میں نے آج بھی میڈیا سے یہ بات کی ہے, کیوں نہ آج ہم, میرے تو جو لوگ محفوظ ہیں وہ تو محفوظ ہیں, جو پارٹی کے ساتھ لائل ہیں, جو ڈس لائل ہوگا, جو آنیسٹ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں کی سیاست جو کہتے تھے ہم عمران خان کو بنانے والے, عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی, ان کی سیاست خود ختم ہو گئی. یہ تو پہلی بات. اور ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میرا سوال یہ کہ کیوں نہ ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ پوری عمر کیا ہم نے چھپنا ہے؟ ہمارا ملک نہیں ہے, ہم نے سیاست نہیں کرنی, ہم نے اپنے سیاسی ڈیروں پہ نہیں جانا. میرا سوال یہ کہ ارشاد عارف صاحب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوں, میں نے پارلیمنٹ کا سیشن بھی اٹینڈ کرنا ہے, میں نے اپنے علاقے ڈیرہ غازی خان میں جو 1.5 لاکھ ووٹ لیا میں نے وہ بھی ان کے لوگوں کا بھی جو ہے میں نے خدمت کرنی ہے. تو کیا میں اپنا علاقہ چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنے بیٹھک میں بیٹھنا چھوڑ دوں؟ کیا میں پوری ملک اپنے ملک میں اسی لیے چھپتی رہوں کہ کیونکہ پی ایم ایل اے نے اپنی کرسی بچانی ہے, کیونکہ انہوں نے طاقتور حلقوں کو بچانا ہے؟ تو کیوں نہ ارشاد عارف صاحب آج ہم ان سے سوال کریں کہ آپ کیوں ایسی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو ماؤں بہنیں بیٹیاں اغوا کرنی پڑے اور آپ کو امینڈمنٹ لانی پڑے؟ جی ٹھیک. بہت شکریہ حضرت تاج گل صاحبہ. آپ کے وقت ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں تو سیاسی محاذرہ عروج پہ ہے, لیکن پڑوس میں جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں, اور یہ انتخابات 10 سال بعد ہو رہے ہیں. لوکل اسمبلی کے انتخابات ہیں, اور انٹرسٹنگلی جو اگست 2019 کا اقدام ہے نریندر مودی کا, اس کے بعد یہ انتخابات, اس میں سب سے بڑا سلوگن جو ہے وہ کشمیریوں کا اپنی آئیڈینٹی سے متعلق ہے. جہاں دیگر مسائل بھی ہیں, بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, لیکن اس میں آئیڈینٹی ہے. ارشاد صاحب اگر ہم یہ سارے معاملات دیکھیں اور اس کے خد و خال دیکھیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. کل تقریباً 90 کے قریب نشستیں ہیں. جو کشمیر ڈویژن ہے اس میں 96% مسلم ہیں,
اور جو جموں ڈویژن ہے اس میں تقریباً 30% مسلمان ہیں اور 66% ہندو ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 40% کے قریب تقریباً 306 کے قریب جو امیدوار ہیں وہ اس میں آزاد ہیں، اور آزاد میں اکثریت وہ ہے جو عالمی میڈیا کے مطابق، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، BBC نے بھی اس پہ بات کی ہے، ایک پوری انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، اس میں BJP کی سپورٹ مالی لحاظ سے باقی لحاظ سے انہیں موجود، اور مقصد یہ ہے کہ یہ دیگر جو سٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے، یا دیگر جو کشمیری جماعتیں ان کو توڑا جائے۔ اگست 2019 کے بعد ارشاد صاحب اس کا پرپس سب کو پتہ ہے، بھارت وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لانا چاہ رہا ہے اور ایک راہ ہموار کر رہا ہے کہ کل کو اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سپورٹ ملے۔ اس سب کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہوا 18 ستمبر کو 61% ٹرن آؤٹ اس میں رہا ہے، کیا یہ نتائج ایک اور جھٹکا ہوگا دہلی کے لیے، BJP کے لیے، یا وہ اپنے مقاصد میں کے قریب پہنچیں گے؟ دیکھیں 18 کے جو انتخابات تھے اور اب جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ BJP کو جرت نہیں ہوئی اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی۔ جی، اس الیکشن میں بھی وہ 1-2 سیٹوں پر حمایت کر رہے تھے کسی کی، لیکن خود BJP الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھتی ہے، نریندر مودی اور اس کے ساتھی، کہ کشمیر میں ہمارا اور اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ہم سازش کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، کسی ڈرامے کے ذریعے تو وہاں اپنا تسلط برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو اب جو 40% آزاد امیدوار ہیں ان میں سے وہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک پارٹی جو یہ سمجھتی ہے، یہ کہتی ہے، دنیا کا باور کراتی ہے کہ کشمیری ہمارے ساتھ ہیں، تو وہاں وہ الیکشن لڑے اور الیکشن لڑ کے اپنی حکومت بنائے، یا اسٹیٹ اسمبلی میں جو یونین اسمبلی ہے، راجیہ سبھا ہے یا لوک سبھا ہے، اس میں اپنی نمائندگی لے کر آئے کشمیر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ عبدالغنی بھٹ صاحب سے ہماری ملاقات ہو رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب کے گھر وہ آئے تھے، تو ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جینا سیکھ لیا ہے، ہم بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کوئی بھی کشمیری نہ چاہتا، لیکن روزمرہ معاملات کی وجہ سے ہم بعض اوقات ہمارے کچھ لوگ وہ الیکشن والے دن ووٹ دینے بھی چلے جاتے ہیں، اکثریت آبادی تو اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، وہ اس کو ڈرامہ سمجھتی ہے، اس کے خلاف ہے، لیکن کچھ لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا ہم نے بھارت کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ڈرامہ انتخابات ہیں جس میں عوام نہ شرکت کر رہے ہیں، نہ عوام کا مینڈیٹ کسی پارٹی کو حاصل ہے، اور نہ ہی یہ جو نمائندے منتخب ہوں گے یہ عوام کے حقیقی نمائندے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اس کا کوئی نہ تحریک آزادی سے کوئی تعلق ہے، نہ اس پر کوئی منفی اثرات مرتب ہوں گے، نہ اس کا بھارت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ارشاد صاحب، رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان سے بھی ذرا اس پہ کمنٹس لے لیتے ہیں، پھر دیگر جو پاکستان کے معاملات ہیں اس پہ بھی آئیں گے۔ رانا صاحب، یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں اور BJP کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی ایز الیکشن کنٹیسٹ کر سکے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ریفرینڈم ہوگا اگست 2019 کا جو فیصلہ تھا، اور پھر جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اور حالیہ جو رپورٹس ہیں، جو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، دی گارڈینز نے سٹوری کی کہ ہائی ٹیک وار ہے، وہاں پہ جو آزادی پسند ہیں، علیحدگی پسند ہیں، بھارتی فوج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ یہ کیسے ہم پہ آ کے چڑھائی کر جاتے ہیں، اور وہ سراغ لگانے میں بھی ناکام ہے۔ تو اس کا آؤٹ کم آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نکلنا ہے؟ دیکھیں، میں جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ڈے 1 سے چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس کا کوئی نہ کوئی بہت بہتر حل نکل آتا اگر کوئی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو برادری جس کو ہم بین الاقوامی برادری کہتے ہیں، اگر اس پہ ذرا بار بھی کوئی تھوڑا سا احساس ہوتا کہ بھائی کس طرح وہ لوگ باہر رہ رہے ہیں، کیا انڈیا کر رہے ہیں، کتنے انہوں نے کس طرح
ان میرا 75 سالوں میں کیا کیا حربہ نے استعمال کیا. وہاں پہ ہندو آباد کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ پراپرٹیز ان کی لے کے وہاں پہ دوسرے اس کا تھوڑا سا پاپولیشن کا جو ریشو تھی وہ چینج کرنے کی کوشش کی. لیکن جب کانسٹیٹیوشن میں جو انہوں نے کیا 370 والا ان کا آرٹیکل تھا, اس کا سٹیٹس وہاں سے نکالا, تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو انتہا کر دیے انہوں نے. وہاں فوجی چھاؤنی بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس اپنے اس مشن پہ یا جو ان کا ایک ہے ایک نظریہ کہ ہم انڈیا سے ہم نے علیحدہ ہونا ہے, تو وہ میرا خیال ہے ادھر ہے. اور اس کو میرا حال کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکلے گا, چاہے ہماری طرف سے بھی جو سپورٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی, سوائے ہم سفارتی سطح پہ یا ایک اخلاقی طور پہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے ہمارے فورم ہے اس پہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. رانا صاحب آپ نے درست فرمایا, ہمیں سب بہت زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا بھی ایشو ہے, صرف کشمیریوں کا ایشو نہیں ہے, پاکستان کی بقا کا بھی ایشو ہے. تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ کشمیریوں کی جدوجہد کو 75 سال نہیں ہوئے, وہ 1932 سے جدوجہد کر رہے ہیں, جب پہلا واقعہ ہوا تھا جس میں کئی لوگ شہید ہوئے تھے, تو اس وقت سے پہلے وہ مہاراجہ کے خلاف کر رہے تھے, اب وہ انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن اب آگے بڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ کی حکومت ہے, اب آج آپ کی ذمہ داری ہے, کل کسی اور کی ذمہ داری تھی. پاکستانی عوام نے تو ہمیشہ اس ایشو کو سپورٹ کیا ہے اور مختلف حکومتوں نے بھی اپنی بساط کے مطابق کیا ہے, لیکن جس بے بسی کا آپ اظہار کر رہے ہیں یا بے حسی کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اسرائیل میں بھی دیکھ رہے ہیں. میرے خیال آگے بڑھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب لندن جا رہے ہیں, تو یہ طے ہے کہ وہ جائیں گے, کیونکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ پروگرام بنا تو وہ نہیں جا پائے, اور یہ 5 اکتوبر کو آپ آئینی ترمیم پیش کرنا چاہتے ہیں, تو اس موقع پر میاں صاحب یہاں موجود نہیں ہوں گے؟ دیکھیے اس پہ میں اس میں پکچر میں نہیں ہوں. میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی اخبار کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا وہ جا رہے ہیں, لیکن ان کے قریبی ذرائع سے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا جا رہا کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لیکن میں نے بھی آپ کی طرح پتہ ہی چلا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جائیں گے بھی تو وہ ان دنوں میں جس طرح بات کر رہے ہیں ان کے ترمیم کے دنوں میں وہ جہاں بھی ہوں, اس پہ میرا خیال ہے وہ فرق نہیں پڑتا. ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے. یہ آج کا نہیں, یہ میرا 30 سال سے ایک ڈیمانڈ ہے مختلف پارٹی سے. پھر COD میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں بھی بعد میں کچھ لوگوں نے سائن کیے, جس طرح بانی PTI نے کہا کہ جی میں نے سائن تو کیے تھے, لیکن اس وقت کچھ اور حالات تھے, آج کچھ اور حالات ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی مجھے ایسی بتائیں پولیٹیکل پارٹی یا سیگمنٹ آف سوسائٹی, چاہے بار ایسوسیشنز ہوں یا دوسرے بھی جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں یا ہم جو اس سوجھ بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں, جس نے یہ نہ کہا ہو کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو کیسز جو ہیں وہ اس طرح ڈسپوز آف ہوں جس طرح ان کا ایک کوئی اپیل کسی کی آتی ہے نیچے سے, تو سال 8 سال 10 سال ان لوگ کیسز کی باری نہیں آتی جو کرمنل سائڈ پہ ہیں یا سول سائڈ پہ ہیں. تو ان جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں یا پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں, میں نے تو یہی دیکھا. رانا صاحب یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں. ایک سیکنڈ رانا صاحب, پہلے یہ تو سوال یہ ہے کہ 18 سال ہو گئے COD کو, آپ کی بھی 5 سال مکمل حکومت رہی اور پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال حکومت کی, 8 سے 13, 13 سے 18. اس وقت کسی کو یاد نہیں رہا جب آپ کی اکثریت بھی ماشاءاللہ 2/3 تھی, تو اس وقت یہ بنا لیتے کانسٹیٹیوشنل کوڈ. اس وقت کیا رکاوٹ تھی یا کیوں خیال نہیں آیا؟ دیکھیں جو آپ بات کرتے ہیں وہ 2/3 میجورٹی تو ہمارے پاس 97 کے الیکشن میں تھی, اور اس میں کچھ ہم نے کام کیے بھی جو آپ کو پتہ, کچھ ترامیم لائے بھی. لیکن اس کے بعد جو 18th امینڈمنٹ آئی تھا اس میں میرا کر لینا چاہیے تھا. میں آج کہتا ہوں کہ یہ واقعی بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ساری پارٹیز جو تھیں وہ آن بورڈ تھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے ہم کٹھے تھے 18th امینڈمنٹ پہ. لیکن شاید اس طرح ایک اصولی طور پہ تو یہ تھی چیز پائی جاتی
کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن شاید اس طرح کے جو معاملات پیچھے 4 سالوں سے چلے ہیں اور جس طرح نمبر بڑھا ہے کیسز کا، پینڈنگ کیسز کا، اس طرح شاید وہ اس میں جو شدت تھی وہ شاید اس طرح نہیں محسوس کی گئی کہ یہ ہونی چاہیے، اور آج اس کی شدت جو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں واقعی ہے۔ آپ نے رانا صاحب بے تکلفی سے بات کی جائے، اگر یہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ نہ آتا، اس سے ایک دن پہلے تک بھی آپ کو یہ شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ کیسز اس وقت بھی پینڈنگ تھے، تو یہ جو ٹائمنگ ہے اصل میں اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی چاہیے اور قاضی صاحب کو موجود رہنا چاہیے سسٹم میں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بعض اوقات بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کا یہ ایشو ہے کہ یہ پرسن پر اسپیسیفک کی جا رہی ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، یہ جو اپوزیشن سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کمیٹی میں بھی تھا جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو اس میں یہ بات ہوئی کہ اگر ایشو آپ کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہم کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں اس میں شاید پرسن اسپیسیفک ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی کمپوزیشن پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی جو دوسرے اگر کسی پہ آپ کو ریزرویشن ہے، لیکن یہ کہتے بھی ہیں کہ اصولی طور پہ مولانا صاحب ہیں ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، وہ کہتے ہیں اصولی طور پہ مجھے اتفاق ہے، یہ ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو پھر ہمیں آگے بڑھ کے بات کریں۔ اچھا رانا صاحب اس پہ ذرا ہم آئیں گے، ہونی چاہیے، لیکن جو اس وقت محاذ ہے، ماضی میں محاذرائی کی آؤٹ کم جو رہی، جو ریزلٹس آئے، اس میں الٹیمیٹلی جو جمہوری قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کا نقصان ہوا، اب اس سے کیسے بچا جائے؟ ارشاد صاحب، رانا صاحب وہ خوش قسمت پارلیمنٹیرین ہیں کہ یہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، لیکن ان کے ہاتھ میں پارلیمان میں پہنچنے کی جو لکیر ہے وہ بڑی واضح ہے۔ تو ایک بریک کے بعد رانا صاحب آپ سے جو تجربات ہیں، ماضی کے واقعات ہیں، ان کی روشنی میں اب جو ہو رہا ہے اور حکومت کا جو کنڈکٹ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رانا صاحب، جو ماضی میں ہوا، یہاں پہ بہت زیادہ اب ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے سجاد علی شاہ صاحب کا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جو نقصان ہوا وہ جمہوری قوتوں کو ہوا، سپیس کم ہو جاتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اس سچویشن کو کسی طرح ڈیفیوز کرے، حالات نارملائز کرے۔ آپ اپنی آئینی ترمیم کی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں، دوسری جانب جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، اس کا اپنا موقف ہے، ود ان سپریم کورٹ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، یا آپ کے ہاں سب نارمل ہے؟ اور ہاں، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں کہ یہ ترمیم نومبر میں نہیں ہو سکتی، اکتوبر میں، اور 25 اکتوبر سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں اس کا میں آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جو پہلی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا جو الیکٹڈ فورم ہے، وہاں پہ نیگوسیشنز یا کنسنسس بلڈ کرتے ہیں ہم، یا بات چیت کرتے ہیں، کوئی ایشو بھی ہو تو اس ایشو پہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ جب بھی بات چیت نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی رزلٹ اتنا سیاست کے لیے یا سیاسی اداروں کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں، 77 میں جب مارشل لگا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ پی این اے ورسز گورنمنٹ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، ڈائلاگ چل رہا تھا، کمیٹی پہ کام ہو رہا تھا، تو فائنلی سارے پوائنٹ پہ بات بھی ہوگی، لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ بات آگے نہیں بڑھی، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی میں نے پولیٹیکل لوگوں سے، یا جو دوسری طرف ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہے اس وقت، تو مین کریکٹر وہی ہے اس میں، وہ اگر کہے کہ ان سے میں نے بات ہی نہیں کرنی، تو میں نے کسی اور جگہ پہ بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اپروچ، یہ سوچ کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں۔ یہ کہنا کہ جی اصل لوگ کون ہیں، اصل لوگ آج تھے، کل تھے، پاس میں تھے،
فیوچر میں کیا ہے. تو یہ کہہ کے تو بات چیت پولیٹیکل فورسز آپس میں دروازے بند نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بات ان کو کرنی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ان کی ریزرویشن ہے, جہاں ان کے معاملات ہیں, وہ بات کریں تو پھر ہی تبھی پتہ چلتا ہے. دوسری ہمیں تو بہت سارے ایشوز ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ہوا, وہ جو بھی کہتے رہے, لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اینٹی اسٹیٹ یا کسی ادارے کے خلاف کوئی اور کام نہیں ہو سکتا جس طرح کیا گیا ہے. کیوں پاکستان کے ایک اپنے معروضی حالات ہیں کہ ایک ہمارا ایسا ادارہ ہے جو بڑا آرگنائزڈ ہے, بڑا اس وقت تو وہ ریلیونٹ بھی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, ڈیفنس کے حوالے سے, اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کردار یا رول ہمیشہ بڑا ان حوالے سے بہت اچھا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے بڑے ٹھنڈے دل سے. دوسری رہی بات جو آپ بات کرتے ہیں کہ آج کیوں ضروری ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ, نومبر میں کیوں نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی جو آپ کا سوال سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں ہوا, اس سے پہلے ضرورت اتنی شدت سے محسوس کیوں نہیں کی گئی. کوئی کام بھی اچھا کسی وقت بھی ہو جائے, ہر کام کے زیادہ تر, ناٹ کہ 100%, بٹ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں یا فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت جو سامنے آپ کے چیزیں آتی ہیں, ان کے محرکات ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایک اچھا کام کی جو کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ شدت اس میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, اگر یہ ہوا ہوتا تو اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے. آج جو حالات جس کا آپ نے ذکر کیا ارشاد صاحب نے, 2-3 انہوں نے بتائی ہیں کہ عدالت کدھر کھڑی ہے, حکومت کدھر کھڑی ہے, دوسرے لوگ کدھر کھڑے ہیں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ کام کیا ہوتا پہلے کانسٹیٹیوشن کورٹ والا تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, اس میں رانا صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک صرف فیصلے کی وجہ سے نہیں. آپ بتائیں 63A کتنے آپ ڈائجسٹ کریں گے فیصلے, ری رائٹ کیا گیا, وہ جو فیصلہ تھا وہ خاص اینگل سے ہوا. کورٹس کا جو رول رہا ہے عدلیہ کا, سپریم کورٹ کا, وہ آپ شروع کریں 50 سے, تو آج تک آپ میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں پہ لکھیں گے بھی اور لکھتے بھی ہیں, تو آپ یہ ضرور لکھیں گے اور لکھتے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سارے معاملات جو پولیٹیکل یا جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں یا گیب گئے چیزیں خراب ہوئی ہیں, اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں. رانا صاحب ہم لکھنے والے تو ہر موقع پر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 97 میں بھی ہم لکھ رہے تھے, جب افتخار چودھری صاحب کے دور میں گیلانی صاحب کو فارغ کیا جا رہا تھا اس وقت بھی لکھ رہے تھے. میرا سوال یہی ہے کہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو کسی خاص موقع پر اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ دوسرے ادارے یا دوسری طاقتیں اٹھاتی ہیں. اب جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ 1 مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر اصلاح احوال مقصود ہے تو وہ پرسن سپیسیفک نہ رہے, 1 مہینے بعد کر لیں. لیکن میرا اس سے اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ کہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے خورشید شاہ کی سربراہی میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اگر اپوزیشن کی طرف سے یہ آپ سے مطالبہ ہو کہ جناب اس کو 1 مہینہ آگے لے جائیں تو اس کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, تو آپ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ جو خصوصی عدالت بننی ہے, وفاقی آئینی عدالت, وہ نومبر میں بن جائے, دسمبر میں بن جائے؟ مقصد تو وہ عدالت بنانا ہے, نہ یہ کہ 25 اکتوبر سے پہلے اس کو بنانا ہے. دیکھیں شاہ صاحب, میں آپ کے ساتھ میں آپ سے سوال میں بھی کروں گا, لیکن یہ بتائیں یہ جو آپ نے بات کی ہے, ایک تو میں اس کا تو جواب نہیں دے سکتا, لیکن ایک کمیٹی ہے جو میرا 20 لوگوں کے اوپر ہے اور جس میں ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہے, چاہے PTI ہے, چاہے JUI ہے, نیم اینی پارٹی جو جن کی ریپرزنٹیشن یا پریزنس اسمبلی میں ہے, پارلیمنٹ میں ہے, وہ سارے وہاں پہ حساب قدر جسا وہاں پہ ان کی وہاں پہ نمائندگی ہے اس کمیٹی میں. جب یہ وہاں پہ مولانا صاحب آئے تھے تو وہاں پہ باتیں ہوئی تھیں, تو آپ بتائیں اس میں کوئی چیز بتائیں نا کہ ہمیں کہ کون سی چیز کریں یا کس طرح آگے بڑھیں اس پہ.
تو وہ اسپیسیفک وہ بھی تو کوئی پرپوزل وہاں پہ لائیں, وہاں ڈسکس ہوگی. پرپوزل تو وہ مولانا نے سب کے سامنے کہا کہ جی ہمارے سامنے تو کوئی مسودہ ہی نہیں ہے, اور بلاول صاحب نے اس کو کہا کہ ہاں جی مسودہ تو نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد جو کنونشن ہوا 4-5 دن کے بعد, اس میں فاروق نائک صاحب نے کہا وہ کلا کے کنونشن میں جو سپریم کورٹ بار کونسل کہا کہ ہمارے سامنے تو مسودہ ہی نہیں ہے, تو ہم کس پر ایگری یا ڈس ایگری کریں. میں آپ کو بتاؤں, یہ رولز ریگولیشن کی بات ہوتی ہے, قانون قاعدے کی پریکٹس کی بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی کسی کمیٹی میں کوئی ایسا آج تک کوئی مسودہ آیا ہو جو پہلے کیبنٹ سے اپروول نہ ہوئی اور وہاں لے نہ کیا گیا, اور لے کے بعد ریفر ہوتا ہے کمیٹی کو. یہ کیونکہ کمیٹی بنی تھی بلاول صاحب کی تقریر کرنے کے بعد, جو واقعہ ہوا تھا پارلیمنٹ میں کوئی اریسٹ ہوئی تھی پارلیمنٹیرین کی, تو انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کی, تو اس اسپیچ کے حوالے سے وہ TOR اس کے وہ تھے کہ اس واقعے کی روشنی میں عمل طے کریں گے. وہ کمیٹی بن گئی, کمیٹی بنی تو ان کو یہ بھی ٹاسک دے دیا گیا کہ اس پہ ریزالو کرنے کے لیے, یہ ایشو کنسنسس کرنے کے لیے, یہ وہاں پہ بھی اس ایشو کو آپ ٹیک اپ کر لیں. جب وہاں پہ بات ہوئی, میری بات سنیں, وہاں پہ بات ہوئی تو وہاں پہ ان کو آؤٹ لائنز جو تھیں ایک چیک کے متعلق, آرٹیکل 8 کے متعلق بھی بات کی گئی کہ یہ نہیں ہے. 51 کا جو آرٹیکل ہے اس کی بات کی گئی کہ اس کو نہیں چھیڑا گیا, جو ان کی ریزرویشن تھی کہ 51 کے بات کرتے تھے, یا آرٹیکل 8 کی جو مرزا صاحب کرتے ہیں, کامران صاحب, کامران مرزا صاحب, وہ بھی بات کرتے تھے آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 51 کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آؤٹ لائن دے دی گئی, لیکن ڈرافٹ کی صورت میں اس وقت آئے گا جب CCLC کرے گی, پھر کیبنٹ میں آئے گا, پھر وہاں لے ہوگا, پھر وہ اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں رانا صاحب ٹائم ختم ہو گیا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.